السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. مجھ سے نا روز جب بھی لوگ ملتے ہیں تو ایک سوال ضرور کرتے ہیں کہ جی آپ کا فون ٹیپ ہوتا ہے؟ آپ کے یعنی دوستوں کے فون ٹیپ ہوتے ہیں؟ ہم تو آپ کو فون نہیں کرتے کہ فون نہ ٹیپ ہو رہا. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ایسی کون سی بات ہم اپنے فون پہ کر رہے ہیں کہ جو خدا نخواستہ اگر کوئی سن بھی لے تو وہ اس کی ہمیں پرابلم ہو؟ یا تو کوئی حرکتیں اپنی ٹھیک کر لیں اور پھر آپ تک پریشان نہ ہو، اور حرکتیں اگر ٹھیک نہیں ہیں تو پھر آپ کا کسی نہ کسی دن بھانڈا پھوٹ جائے گا. اب پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ ایسے کی عادت ہے ہر ایک کے فون ٹیپ کرتی ہوں. میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں نہ کسی کے پاس اتنی فرصت ہوتی ہے اور نہ آپ کی یا ہر آدمی کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کا فون ٹیپ کیا جائے. اچھا، جب بھی کوئی انہونی چیز ہوتی ہے جس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، خاص طور پہ سیاسی لوگ اس کو وہ ایجنسیوں پہ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ایجنسیوں نے کروایا جی، اور یہ تو ان کا کرنا دھرنا ہے. اب یہ ایک اندیکھا انجانا خوف کیا ہے جو اپنے ہی ملک کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کے خلاف ہو. میں آج خاص طور پہ آئی ایس آئی کے اوپر بات کروں گا. ایک بات آپ میری یاد رکھیے گا کہ دنیا میں اگر آپ نے کوئی اپنا مقام بنانا ہے اور آپ نے عزت کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو آپ کو ایک، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، تگڑی فوج چاہیے. آپ کو ایک فعال آرمی چاہیے جو آپ کا پراپر ڈیفنس کر سکے. آپ کو حملہ آور فوج نہیں چاہیے. آپ کو وہ فوج نہیں چاہیے جو دوسرے ملکوں پہ حملہ کر کے ان پہ قبضے کریں، اور وہ آپ ہمارے عزائم نہیں ہے. لیکن آپ کا ڈیفنس امپریگنیبل ہونا چاہیے. اور دنیا کی کوئی بھی فوج، اور یہ آج سے نہیں، میں پرانے وقتوں کی باتوں سے کر رہا ہوں، جب آپ الیگزینڈر کو دیکھتے ہیں، جب آپ جولیس سیزر کو دیکھتے ہیں، جب آپ اور جنرلز کو دیکھتے ہیں، نیپولین وغیرہ کو دیکھتے ہیں، تو ان ساروں کی جو سب سے امپورٹنٹ فورس تھی وہ ان کی انٹیلیجنس فورس تھی. وہ ان کو بتاتی تھی کہ ان کا مخالف جو ہے اس کی کتنی فوج ہے، اس کی کیا طاقت ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آئے ہیں. اب ایجنسیز کا رول جو ہے 21ویں صدی میں یہ کافی تبدیل بھی ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب عراق میں ری بلڈنگ کے کانٹریکٹس ہو رہے تھے، جب گلف وار کے بعد، تو کچھ 3 بڑے کانٹریکٹس تھے وہ فرانس کی کچھ کمپنیوں کو دیے گئے. تو اس پہ امریکہ کے اندر ہلچل مچ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لڑائی ہم نے کی ہے، کانٹریکٹ سے فرانس کو مل رہے ہیں. تو پھر انہوں نے، یعنی جارج بش نے جو اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سی آئی اے کو ٹاسک کیا، اور سی آئی اے کو اسپیشل ٹاسک دیا گیا کہ ان کمپنیز کے اوپر ڈگ آؤٹ کریں. اور جب وہ کیا، انہوں نے عراق اور سعودی عربیہ میں جوائنٹ یہ کام ہو رہے تھے وہاں پہ جو کانٹریکٹس دیے گئے تھے، تو سعودی کنگ کے آگے جا کے انہوں نے جو ہے وہ ٹیبل کیا سارا اس کے متعلق انفارمیشن کہ جی وہ کمپنیاں یہ غلط کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں. انہوں نے ڈر کے سارے کانٹریکٹس کینسل کر دیے. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جارج بش نے ایک پبلک ایڈریس کیا اور اس میں کہا ٹوڈے سی آئی اے ہیز ون مینی بلین ڈالرز فار امریکہ. وہ کانٹریکٹس پھر ہیلی برٹن وغیرہ کو جا کے ایوارڈ ہوئے تھے ان کمپنیز کو. اب یہ ماڈرن ڈے وارفیئر کیونکہ اکانومی ریلیٹڈ ہے، کامرس ریلیٹڈ ہے، تو اس میں یہ چیزیں اہم ہو جاتی ہیں. اب دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونے کے لیے ترقی پذیر ممالک کو آج جہاں مضبوط معاشی اور اقتصادی استحکام کی ضرورت ہے، تو وہاں انہیں اپنے قومی مفاد کے تحفظ کے لیے جدید خفیہ سیکورٹی ایجنسیز کی کارکردگی کا قیام جو ہے وہ بھی ناگزیر ہے. اس کے بغیر چل نہیں سکتے اب ملک. انٹیلیجنس ایجنسیز کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے ناگزیر ہوتی ہیں. ملکی سلامتی کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی حکمت عملی جو ہے اس میں ان کا کردار انتہائی اہم اور کلیدی حیثیت کا ہوتا ہے. امریکہ، رشیا، چائنا، اسرائیل، جرمنی، فرانس، ان کی سیکرٹ ایجنسیز جو ہیں ان کا شمار دنیا کی پہلی 10 بہترین ایجنسیز میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے نیٹ ورک کو پسماندہ ممالک میں زیادہ پھر اہمیت بھی دی جاتی ہے. اور یہ بات بھی بڑے کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی سیکرٹ ایجنسیز اپنی سالانہ کارکردگی کو ملکی اور قومی حوالے سے سب سے زیادہ اہم قرار دیتی ہیں، جبکہ ہر ایجنٹ کی ملازمت کا انحصار اس کی اپنی کارکردگی پہ ہوتا ہے. دہشت گردی کے واقعات ہوں، دہشت گرد تنظیموں کا مکمل خاتمہ ہو، چونکہ ہر سیکرٹ ایجنسی کا ایک پرائمری مشن ہوتا ہے، آبجیکٹو ہوتا ہے، اور اس لیے ان خفیہ اداروں کی کارکردگی پہ حکومت بھی، ہر حکومت گہری نظر رکھتی ہے. اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو کارکردگی ہوتی ہے یا ان کی کامیابیاں جو ہوتی ہیں ان کا سر عام تذکرہ بھی نہیں ہو سکتا. مثلا جو میں نے کہا کہ جارج بش کا ایک وہ
آپ سلپ آف ٹنگ کہہ لیں یا ایک بڑا ریئر آپ کے بات کہہ لیں کہ اس نے یہ مانا کہ CIA نے یہ کیا. لیکن اب دنیا بھر کے کئی ممتاز تحقیقاتی ادارے اور میگزینز جو ہیں وہ ہر سال مختلف ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اپنے زاویے ہیں اس پہ وہ ٹاپ 10 انٹیلیجنس ایجنسیز کا انتخاب کرتے ہیں. اب اس انتخاب کے بعد ان دنیا کی ایجنسیز کا ہر پہلو جو ہے اس کو اینالائز کیا جاتا ہے, انہیں ڈفرینٹ کیٹیگری کے نمبرز دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو ٹیبولیٹ کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بات کس قدر خوش آئند ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے, بہت عرصے سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ISI ہے, انٹر سروسز انٹیلیجنس, وہ اس لسٹ میں نمایاں نمبر پہ آ رہی ہے. یعنی دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیز میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک ایسی ایجنسی ہے جو سب سے آگے ہے. جب پاکستان کا یہ عالمی اعزاز بلا شبہ افواج پاکستان کی اعلیٰ پیشہ ورانہ کارکردگی اور غیر معمولی تربیت کے مرہون منت ہے. آگے چل کے آپ کو میں ISI کے اوپر ذرا تفصیل سے بتاؤں گا اسی ویلاگ میں, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں کہ اس کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید نوٹیفیکیشن جو وہ آپ کو ملتے رہیں. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ دنیا کی ٹاپ 10 جو انٹیل ایجنسیز ان میں پاکستان کی ISI اپنی کارکردگی کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ ہے. یہ میں سسپینس ہی ختم کر رہا ہوں, یہ ریزن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس کے بعد اس کی ٹیبولیشن ہوئی بھی ہے, یعنی جو لاسٹ ایئر کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نمبر 1 ISI, نمبر 2 پہ موساد اسرائیل کی دی انسٹیٹیوٹ آف انٹیلیجنس اینڈ اسپیشل آپریشن, پھر برطانیہ کی MI6 ملٹری انٹیلیجنس 6, پھر امریکہ کی CIA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی, چائنا کی حالانکہ سب سے بڑی ایجنسی ہے تعداد میں لیکن MSS وہ چوتھے 5ویں نمبر پہ, منسٹری آف اسٹیٹ سیکیورٹی جو ہے, اور جرمنی کی BND جو ہے فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسی وہ آتی ہے. پھر چھٹے نمبر پہ رشیا کی FSB فیڈرل سیکیورٹی بیورو آف رشین فیڈریشن جو ہے وہ ہے, اور پھر فرانس کی DGSE ڈائریکٹریٹ جنرل آف ایکسٹرنل سیکیورٹی, اور 8ویں ہے, اور آسٹریلیا کی AIS یعنی آسٹریلین سیکرٹ انٹیلیجنس سروس, اور پھر جو ہے آپ کو بتاؤں دوبارہ سے نمبر 1 جو ہے ان میں وہ اس میں ISI ہے, اور یہ عالمی سطح پہ سر فہرست ہے. اور یہ جو پذیرائی ہو رہی ہے ان کی بار بار, وہ کسی کو آپ عام تو اس تو کر نہیں سکتے ان انڈیپینڈنٹ اداروں کو, آپ ان کو انفلوئنس نہیں کر سکتے کیونکہ باقی سارے بھی ایجنسیز ہیں, زیادہ وسائل والی ایجنسیز ہیں تو وہ بھی کر سکتے. تو یہ بالکل میرٹ کے اوپر یہ بات آ رہی ہے. اب یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. اگر حالیہ دور میں آپ دیکھیں تو پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے, ضرب العضب, رد الفساد, ان کی کامیابی میں ISI کا کردار جو ہے یہ پوری دنیا اس سے بخوبی آگاہ ہے. اب آپ کو میں انٹیلیجنس آپریشنز اور ملٹری آپریشنز کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اور یہ مثال ہر آدمی کو اس کا علم نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہوتا ہے, ہم خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں اخباروں میں یا TV پہ سن رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. آپ یاد کریں جو SWAT آپریشن پاکستان میں ہوا, دنیا بھر میں اس آپریشن کی جو ہے کوئی مثال ہی نہیں موجود. اس کی ایک خاص وجہ کہ جب امریکہ افغانستان کے اندر ڈرون حملے کر رہا ہے یا وہاں پہ بمباری کر رہا ہے, گولہ باری کر رہا ہے اور مار رہا ہے اپنے دشمنوں کو یا طالبان کو جن کو وہ کہتا ہے, تو وہ دوسرے ملک میں غیر ملکی لوگوں کو مار رہا ہے, ان کے پر فائرنگ کر رہا ہے, اور اس کو کولیٹرل ڈیمیج کا بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں بچے مرتے ہیں, خدا نخواستہ بچیاں اس کی زد میں آتی ہیں, بوڑھے ہیں, وہ ہر ایک کو ٹیررسٹ کہہ دیتا ہے اور وہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن جب آپ SWAT میں آپریشن کر رہے ہیں تو آپ اپنے ملک کے اندر آپریشن کر رہے ہیں, اور آپ اپنی آبادی کے بیچ میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کے اوپر آپریشن کر رہے ہیں. تو یہ انتہائی خطرناک آپریشن تھا, اور دنیا میں موجودہ ماڈرن ورلڈ میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے. اور اس کے بعد سے ISI کو بہت سیریس لینا شروع ہو گیا افغان وار, اینڈ دین اسپیشلی SWAT آپریشن کے بعد, اور پاکستان آرمی کو کہ اتنا چن کر انہوں نے کیا اور نکالا کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا. الحمدللہ کسی SWAT میں رہنے والے ریزیڈنٹ کو تکلیف نہیں ہوئی, لوگ آرام سے تھوڑے عرصے کے بعد واپس بھی منتقل ہوئے اور اپنی کاروباری زندگی وہاں پہ شروع ہو گئی. امریکہ کا ایک بڑا سیریس پرابلم ہے مایامی. اگر آپ امریکہ کو جانتے ہیں, مایامی کے اندر بے انتہا اللیگل امیگرنٹس ہیں جو وہاں ہر قسم کے غلط کام کر رہے ہیں. وہ پروسٹیوشن میں ہیں, وہ گیملنگ میں ہیں, وہ ڈرگس میں ہیں بہت زیادہ.
اور ان کے اوپر ڈی ای اے بڑے آپریشنز کرتی ہے، لیکن سی آئی اے، ایف بی آئی اور ڈی ای اے یہ تینوں مل کے ان کا خاتمہ نہیں کر سکے پچھلے 30 سے 40 سالوں کے اندر. تو ڈو ناٹ تھنک اٹ از سو ایزی، دیٹ از ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. اب بلوچستان میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو جس طرح سے پکڑا گیا تو اس نے تو پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں ہلچل مچا دی. لیکن اس گرفتاری کے حوالے سے دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی ایک اہم کیس اسٹڈی کرنے کے لیے مل گیا کہ کسی بھی غیر ملکی جاسوس کی گرفتاری ہمیشہ ایک بڑی خبر ہوتی ہے، لیکن اگر اس گرفتاری میں بھی آئی ایس آئی کا ہی کردار تھا، کراچی کے حالات کو کنٹرول کرنے میں بھی آئی ایس آئی کا کردار تھا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی آئی ایس آئی کا کردار تھا، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے حفاظت کرنا اس میں بھی آئی ایس آئی کا کردار تھا، تو دوسرا عالمی پس منظر میں افغان وار جو تھی، سی پیک اور ہم خطے کی بدلتی صورتحال جو ہے اس کے بدولت آئی ایس آئی کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی. اور یہی یہ بات قابل ذکر ہے کہ آئی ایس آئی دنیا کی یعنی 10 بڑی ایجنسیز میں ٹاپ ایجنسی میں آتی ہے، حالانکہ اس کے جو اخراجات ہیں چلنے کے لیے، اس کے جو بجٹس ہیں وہ دنیا کی ساری ایجنسی سے کم ہے، جو ہمارے مد مقابل ہے، جن کا ذکر بھی نہیں ہے ان 10 ایجنسیز میں. را کا اور آئی بی کا، جو انڈین آئی بی ہے، ان کا ذکر بھی نہیں ہے اس میں. ان کے 8-9 گنا زیادہ ان کے بجٹس ہیں، اور وہ جو ہے ان کی کارکردگی وہ آپ کے سامنے ہے. کہتے ہیں کامیابی وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے. بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق چیف اے ایس دولت جو ہے وہ خاص طور پہ یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین جو سیکرٹ سروس ہے وہ آئی ایس آئی ہے. اور آئی ایس آئی کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا میں وسیع ترین نیٹ ورک کی حامل خفیہ ایجنسی ہے، اور اس کے ایجنٹس کی تعداد کے بارے میں عوامی طور پہ تو کبھی بھی نہیں بتایا گیا. ماہرین اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کے پاس چند ہزار سے زائد ٹاپ سیکرٹ ایجنٹس موجود ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک پورا عالم ہے، ایک دنیا ہے پوری، پتہ نہیں کتنے ممالک ہیں، کتنے دشمن ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کے ایٹامک ایسٹس کے مخالف ہیں. لیکن یہ آئی ایس آئی ہے جس نے دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیز کے ناپاک ہاتھوں کو کبھی ہمارے ایٹمی اثاثوں تک پہنچنے نہیں دیا اور ان کو دور روکا. ہر روز ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ باقاعدہ حالت جنگ میں ہیں، اور انہی کے کئی کارنامے ایسے ہیں جو دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں کر سکی. آئی ایس آئی جاگ رہی ہوتی ہے تو پوری قوم بے فکر ہو کے سوتی ہے. اب میں آپ کو اینڈ میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جب یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اور یہ جو 5th جنریشن وار ہو رہی ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے، آپ کو اپنے سیکیورٹی اداروں سے، آپ کی حفاظت کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے آپ کو بدظن کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی فوج یہ کر رہی ہے تو کہیں پہ چل رہا ہے کہ جی وہ اس کو وہاں پہ پوسٹنگ مل گئی یا اپوائنٹمنٹ مل گئی یا فلاں کو مل گیا کہ جی اس کو ایک پلاٹ مل گیا. یہ باتیں جو ہیں سیاق و سباق سے ہٹا کر کی جاتی ہیں تاکہ آپ اور آپ کے جو بچانے والے ہیں ان کے درمیان میں نفرتیں پیدا ہوں، کدورتیں پیدا ہوں. اچھا، آپ نے اگر آرمی کو خدا نخواستہ ویکن کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو آئی ایس آئی کو ویکن کرنا ہے، آپ کو ایم آئی کو ویکن کرنا ہے، کیونکہ جب انٹیلیجنس ادارے اگر کمزور ہو جائیں تو پھر فوج جو ہے وہ محصور ہو کے رہ جاتی ہے اپنے ہی ملک میں. اور مثلا یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ انڈیا جو ہے وہ اٹیک کرنے لگا ہے پاکستان پہ؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ابھی لندن آ رہا ہے؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے، فالس فلیگ آپریشن کرنا ہے؟ ہم ان کو کیسے جو ہے ہم نے پکڑ لیا؟ یہ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ ان کی اسٹیلتھ سب مرین جو ہے وہ آ کے چھپی ہوئی ہے اور اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہاں پہ ہے، اس کو پکڑ لیا ہم نے؟ یہ سارے انٹیلیجنس آپریشنز ہیں. ہم نے پچھلے 2 سال کے اندر 2 درجن سے زیادہ انڈیا کے مختلف آپریشنز جو ہیں نہ صرف ان کو ناکام بنایا بلکہ کئیوں کو پکڑ بھی لیا، جس میں کئی درجن تو ڈرون سپائنگ جو ہے وہ کرتے رہے، کوشش کرتے رہے. ان کا خیال تھا کہ یہ چھوٹی چیز ہے، پکڑی نہیں جائے گی، ریڈار پہ نہیں آئے گی. لیکن الحمدللہ وہ نہ صرف پکڑے گئے بلکہ ان کو پراپر طریقے سے ڈیل بھی کیا گیا. تو اب جب آپ کو کوئی بھی واٹس ایپ بھیجتا ہے یا کوئی بھی آپ کو فیس بک پہ یا آپ کو لنکڈن پہ یا انسٹاگرام پہ کوئی ایسی پوسٹ شیئر کرتا ہے جو آپ کے ملک کے ڈیفنس کے اداروں کے خلاف ہوتی ہے یا آپ کے اور ان کے درمیان اگر خلیج پیدا کرنے والی ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ وہ آپ میں سے نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے اور وہ آپ پہ منافقوں کی طرح وار کر رہا ہے. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اگر پاکستان نے انشاءاللہ 21ویں صدی میں اپنا رول پلے کرنا ہے،
تو اس کے لیے افواج پاکستان اور پاکستان کی جو خفیہ ادارے اور ایجنسیز ہیں ان کو بہت فعال ہو کے اسی طرح سے ان کو حرکت میں رہنا ہے اور ان کو راتوں کو جاگتے رہنا ہے تاکہ میں اور آپ سوتے رہیں اور صبح اٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ ہم آرام سے وقت گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان میں شامل ہر مرد اور عورت کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی ایجنسیز میں شامل لوگوں کی رہنمائی فرمائے اور پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ پاکستان فائن دا بات۔